السلام علیکم دوستو، میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. مجھے واقعہ اور اس میں سے جو سبق نکلا مجھے مختلف لگا، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. میرے ایک دوست ہیں، ان کے صاحبزادے کی شادی ہو چکی تھی کچھ سال ڈیڑھ پہلے. میں اس فنکشن پہ نہیں جا سکا تھا اور سال ڈیڑھ بعد میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے ان سے خیر خیریت دریافت کی اور اس کے بعد بیٹے کا پوچھا، اور میں نے کہا کہ جی ان کی ازدواجی زندگی کیسی جا رہی ہے صاحبزادے کی. تو انہوں نے بڑا اطمینان کے ساتھ مجھے بتایا کہ وہ شادی ختم ہو چکی ہے اور اس کے بعد ہم بیٹے کے لیے کوئی رشتہ تلاش کر رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوا کہ ایسا کیا ہوا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دن ایسا ہوا ان کی شادی کے 6 مہینے کے بعد کہ میاں بیوی یعنی میری بہو اور وہ جو بیٹا میرا، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آ گئے اور دونوں نے آ کے میرے سے بات کی کہ پاپا ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا ایسا کیا ہوا، کس بات پہ اختلاف ہے اور کیوں اس رشتے کو تم ختم کرنا چاہ رہے ہو. تو ان دونوں نے کہا کہ ہم دونوں نے انڈرسٹینڈ کیا، 6 ماہ میں ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا اس کو رشتے کو چلانا، کیونکہ وہ خوشی یا وہ اطمینان جو ایک رشتے سے ملنا چاہیے وہ ہمیں نہیں مل رہا. تو کہتے میں نے دونوں کو سمجھا. دونوں کو سمجھنے کے بعد بڑی رسپیکٹ کے ساتھ، بڑی گریس کے ساتھ اس رشتے کو میں نے ختم کروایا. اور اس کے بعد دونوں بچے اپنی اپنی زندگی میں دوبارہ گم ہو گئے ہیں. اور وہ بہو جو پہلے میری بہو تھی، میرے دوست بتانے لگے، وہ ابھی بھی میرے ساتھ بیٹیوں کی طرح رابطے میں ہے، بے شمار معاملات میں میرے سے مشاورت کرتی ہے. کہانیاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کہانی میں ایک چیز بڑی مختلف ہے. وہ ہے کہ کسی بھی ریلیشن کو اگر آپ ختم کرنے لگے ہیں تو اس کی گریس کو قائم رکھیں، جو کہ ہمارے معاشرے میں ختم ہو چکا ہے. آپ عدالتوں میں چلے جائیے، فیملی کورٹس میں چلے جائیے، آپ کو رشتے ختم ہوتے نظر آئیں گے جس میں الزام تراشی کی انتہا ملے گی. آپ کو عام دفاتر میں دیکھ لیجئے، لوگ جاب کرتے ہیں، جاب کرنے کے بعد جب وہاں سے چلے جاتے ہیں تو کیا کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں. 2 لوگوں کی دوستی ہوتی ہے، اچھی خاصی دوستی چل رہی ہوتی ہے، سارے معاملات زبردست چل رہے ہوتے ہیں، اور جب دوستی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگ پڑتے ہیں. چراہوں میں ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں. آج کا چراہا فیس بک ہے، پوسٹ لگا دیتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں اور الزام تراشی کرتے ہیں، بہتان پہ چلے جاتے ہیں، نفرت کی انتہا دکھا دیتے ہیں. اس پہ وہ کوٹیشن بڑی خوبصورت کہ کسی کے ساتھ آپ کا اختلاف ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، اگر آپ کی اس کے ساتھ دوستی رہی ہے، آپ اس کے بعد دشمن کی صفوں میں شامل نہ ہوں. خاموشی اختیار کر لیجئے، برداشت کر لیجئے، وقت پہ چھوڑ دیجئے، لیکن دشمن کی صفوں میں شامل نہ ہوئیے. تو مجھے بڑا یہ مختلف واقعہ لگا کہ ہمارے اس معاشرے میں، سماج میں تو یہ کلچر ہی نہیں رہا. یہ وقت کے ساتھ ساتھ تو ہم جو ہمارا تمدن ہے، تہذیب ہے، حیاداری ہے، وہ خراب ہونے لگ پڑی ہے. لیکن اس طرح کا ایک واقعہ بھی میرے لیے ایک بہت بڑی مثال تھی. میرا دل کیا میں آپ سے شیئر کروں کہ اگر کبھی 2 لوگ ساتھ نہیں چل سکتے، 2 لوگ جو ساتھ چل رہے تھے اور انہوں نے سوچا کہ ہمیں اب نہیں چلنا چاہیے، تو لازم نہیں ہے کہ وہ لڑ کے، خراب کر کے، الزام لگا کے اور کورٹوں کے چکر لگوا کے، کسی کو خراب کر کے، کسی کی امیج کو خراب کر کے ہی چھوڑیں. بھلا ہے کہ دونوں بیٹھیں، دونوں طے کریں اور رستے جدا کر لیں خاموشی کے ساتھ، اور ممکن ہے اس کا اعلان بھی نہ کریں. تو یہ کاش ایسا رواج آ جائے، ہمارے معاشرے کا جو سٹریس ہے، جو برڈن ہے، وہ کم ہو سکے. بہت بہت شکریہ آپ کا.